انسان قلب کے مقام سے سر کے مقام کی طرف بڑھتا ہے۔ سر کے مرتبے پر سیدنا نوح علیہ السلام کا پیغام اثر کرتا ہے۔ آپ کو زندگی میں ایک مقصد دیا جائے گا اور آپ کو وہ مقصد ہر حال میں پورا کرنا ہے، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں۔ ہر آزمائش آپ کو آپ کے راستے سے ہٹانے کے لیے آئے گی تاکہ آپ کا دھیان بھٹک جائے، اور یہیں سیدنا نوح علیہ السلام کی زندگی کی مثال سامنے آتی ہے۔ وہ 40 سال تک بغیر کسی بارش کے ایک خشک پہاڑ پر کشتی بناتے رہے، اور ان کی قوم انہیں تنگ کرتی رہی، ان سے دشمنی کی اور ان کے خلاف کھڑی ہوئی تاکہ وہ رک جائیں۔ مگر سیدنا نوح علیہ السلام تعلیم دیتے ہیں کہ یہ ایمان کی کشتی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو ایک ایسا کام دیا ہے جو اسے اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ آپ کو نہ سمجھیں، لیکن آپ اپنا ایمان مکمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو عاشورہ کے دن نجات ملی تھی۔ ان کی کشتی کو جہالت کے طوفان سے بچایا گیا اور اسے کنارہ ملا، یعنی ایک نئی حقیقت ملی۔ ہمیں جس کشتی کو بنانے کا حکم ہے وہ ہماری روح اور ہماری روحانی تیاری ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، یا رب آپ نے میری معافی قبول فرمائی اور یہ عمل جاری ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک مقام کو چھوڑ کر بس اگلے پر چلے جائیں۔ ہر وقت مغفرت مانگنی چاہیے اور ہر وقت دعا کرنی چاہیے، یا رب مجھے جہالت کے طوفان سے بچا۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب آپ جانتے ہیں کہ چاروں طرف جہالت پھیلی ہے تو لوگوں کی حسد و بغض کی آگ سے مت کھیلو، اپنی کشتی تیار کرو جو کہ آپ کی روح ہے۔ آپ کی روح جانتی ہے کہ میرے پاس واپس کیسے آنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ عاشورہ کے مبارک دن میں آپ کی روح کے لیے ایسی آسانی کر دوں گا کہ وہ دنیا کی پریشانیوں سے نکل کر اللہ کی رحمت کے سمندروں میں تیرنے لگے گی اور بالآخر سلامتی کے کنارے لگ جائے گی۔ جب اللہ انسان کو جہالت یا گناہوں کے طوفان سے بچاتا ہے تو وہ اسے سکون کا کنارہ عطا کرتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ انہوں نے قحط اور خشکی کے دور میں لوگوں کی سخت مخالفت اور طنز و مزاح کے باوجود ایک کشتی تیار کی۔ اس سفینے میں 1,24,000 تختیاں لگائیں، جن کا لگایا جانا اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا۔ مولانا شیخ نے تزکیہ نفس اور نور کے اسرار لارڈ آف لائٹ میں اس واقعے کی بڑی دلچسپ حکایات بیان کی ہیں کہ کس طرح سیدنا نوح علیہ السلام کو لکڑی کے وہ تختے حاصل ہوئے اور کیسے ان کا سامنا ان دی وقامت انسانوں سے ہوا جو کھانا کھانے کے باوجود پیٹ نہیں بھر پاتے تھے۔ آپ اس خطے کے طاقتور لوگوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، مجھے ان درختوں کی ضرورت ہے تاکہ میں اس حکم الہی کو پورا کر سکوں جو مجھے ملا ہے۔ بدلے میں آپ کو ایک ایسا کلمہ سکھاؤں گا کہ جب آپ کھانا کھاؤ گے تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا۔ ان کی بھوک اس قدر شدید تھی کہ ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا۔ تب آپ نے ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے باطنی اسرار سکھائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب بھی وہ بسم اللہ پڑھ کر نوالا اٹھاتے ان کی بھوک مٹ جاتی اور ان کا پیٹ بھر جاتا۔ اس احسان کے بدلے وہ جنگلات سے عظیم الشان درخت اکھاڑ کر اور انہیں کاٹ کر آپ کی خدمت میں لے آئے۔ 1,24,000 تختیاں تھیں اور ان میں سے ہر ایک تختی پر ایک ایک نبی کا نام درج تھا، اور اس کشتی کے اسٹیئرنگ ہیڈ کوارٹرز پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ علیہ السلام، علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے اسمائے مبارکہ لکھے ہوئے تھے۔ یہی پاک ہستیاں اس کشتی کے سفر کی اصل رہبر تھیں۔ محرم میں اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو یہ راز سمجھنے کے لیے نوح علیہ السلام کی تجلی کے زیر اثر آنا ہوگا۔ اگر میں نے آپ کو مغفرت اور علم باطن سے نوازا ہے تو لازم ہے کہ آپ کی روح کو کوشش کرنی ہوگی۔ اب آپ کو اپنے تزکیہ نفس اور باطنی سفر کا آغاز کرنا ہوگا تاکہ اپنی روح کی تعمیر کر سکیں، کیونکہ سیدنا نوح علیہ السلام کی وہ کشتی دراصل ہماری روح کی مثال ہے۔ ایمان کا درجہ یہی ہے کہ انسان مسلسل جدوجہد کرے۔ ایمان کی راہ کبھی آسان نہیں ہوتی۔
اس لیے کبھی شارٹ کٹ تلاش نہ کریں۔ اس راہ میں اکثر یہ وسوسہ آتا ہے کہ اگر میں نے حق بات کہی تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، اگر میں نے یہ عمل کیا تو لوگ مجھے ناپسند کریں گے، اور اگر میں نے سنت کو اپنایا تو سب مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ مگر اس بات سے کہیں بہتر ہے کہ دنیا آپ سے روٹھ جائے لیکن آپ کا ایمان ہاتھ سے نہ جائے۔ اور وہ کون سے صحابی رسول ہیں جو اس صفت کے وارث بنے؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، یعنی حق آ گیا بس حق پر ڈٹ جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس جرأت مندانہ کردار سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، کیونکہ یہ جلیل القدر صحابہ کرام بھی حقائق محمدی اور قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کے وارث ہیں کہ نوح علیہ السلام کی روح ہمیں پکار کر کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی ایک ایسا محرم آنا چاہیے جس میں آپ نے اپنے دین و ایمان کی خاطر سچی جدوجہد کی ہو۔ اللہ عز و جل سفینۃ النجات، نجات کی کشتی کے انوار آپ کے لیے یوں ہی ظاہر نہیں کرے گا۔ سفر پہ چلیں اور دعا کریں، اے میرے رب، میں اب آزمائشوں اور شدید مشکلات کے سمندر میں قدم رکھنے لگا ہوں، اور جب بندہ اس کٹھن راستے پر گامزن ہوتا ہے تو ہر سمت سے مشکلات کی لہریں یوں ٹکراتی ہیں جیسے اس کشتی کو پاش پاش کر کے رکھ دیں گی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، خوف نہ کھاؤ، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جن سے آپ محبت رکھتے ہو وہ بھی ساتھ ہیں۔ مشکل کا سمندر کتنا ہی تند و تیز کیوں نہ ہو، اس کشتی کو اللہ کی طرف لوٹنے کا راستہ معلوم ہے۔ اور پھر ہمارا اصل امتحان یہ ہے کہ ہم میں کتنا ایمان ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط بنانا اور باطنی نور پر محنت کرنا ہی اصل مقصد ہے۔ آپ کے باطن اور ایمان کو کون سی چیز مضبوط بناتی ہے؟ وہ آپ کے نورانی معمولات ہیں جو دل کے اندر سچا عشق الہی اور حسن اخلاق پیدا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن آپ کی کشتی کو ساحل پر لگا دے۔ جب یہ کشتی کنارے پر لگتی ہے تو انسان اس مادی دنیا، ملک کی قید سے نکل کر اللہ کی نورانی سلطنت یعنی عالم ملکوت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر ریح صبا چلتی ہے، وہ ملائکہ آپ کو دنیاوی حجابات سے اٹھا کر آپ کے قدم آخرت کی دائمی سچائی پر جما دیتی ہے۔ اللہ عز و جل نے اس عاشورہ میں آپ کی روح کو کنارہ دے دیا۔ اللہ نے آپ کی اس کوشش کو قبول کر لیا، اور یہ باطنی کوشش زندگی بھر جاری رہتی ہے۔ اس کے صلے میں اللہ عز و جل اس عاشورہ کی برکت سے روح کی تجلیات کھول دیتا ہے۔